ماشاءاللہ، یہ فیضان الحق صاحب کا جو بھی بیان آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا زبردست ہوتا ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنے پیارے انداز سے فیضان الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو توحید کے معاملے میں ضد نہیں چلے گی، توحید کے معاملے میں اگر آپ ضد کرو گے تو یہ شیطانی چیز ہے، پھر ابلیس کی طرح ملعون قرار دے دیے جاؤ گے۔ دیکھیے اس کی قرآنی دلیل اگر آپ چاہتے ہیں تو اہل کتاب کو کہا گیا کہ آؤ ایک ایسی بات کے اوپر ہم اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل مشترک ہے، یعنی اس پر کیوں اختلاف کر رہے ہو، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آؤ ایک ایسی بات کے اوپر ہم اکٹھے، باقی ساری باتیں بعد میں دیکھ لیں گے، اس بات پر اگر اکٹھے ہو گئے تو پھر ہم اور تم ایک ہیں سمجھ لو، پھر ہماری آگے بات چل سکتی ہے، لیکن اس پر اگر اختلاف ہے تو پھر ہماری آگے بات ہی نہیں چل سکتی ہے تمہارے ساتھ۔ تعالوا علی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اس انداز سے کہا گیا۔ یہ تین باتیں، تین شرائط گویا پیش کی گئی، اور تین باتیں یہ ہیں کہ آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں اس توحید کے اوپر کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں۔ حالانکہ اتنی بات ہی کافی تھی، لیکن اور بات کھولی گئی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسری بات یہ ہے، ظاہر بات جب شرک ہوگا تو پھر اللہ کی بندگی نہیں ہوگی، جہاں اللہ کی بندگی ہے وہاں شرک نہیں ہوتا ہے، جہاں شرک ہو گیا وہاں اللہ کی بندگی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ غیور رب ہے، حدیث کے اندر آتا ہے جو ذرہ سی بھی کسی اور کے لیے بندگی کرتا ہے، بالکل شیئن کسی اور کے لیے کرتا ہے، تو جو اللہ کی ہوتی ہے نا، اللہ وہ بھی اس کے منہ پر دے مارتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی اسی کے کھاتے میں ڈال، جس کی وہ تھوڑی سی کی ہے نا کسی اور کی، بس یہ بھی اسی کو دے دے، مجھے نہیں چاہیے۔ اتنا غیور رب ہے یہ۔ اس لیے کہا گیا اور ایک ایسی بات کے اوپر جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل مشترک ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں ذرا برابر بھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی، نہ ہم اور نہ تم، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننا کیا ہوتا ہے؟ اہل کتاب کو کیا کہا گیا تھا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو اس کی تشریح نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جب اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مانو گے تو اس کو رب مانو گے، کسی اور کی بات نہیں ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کی قرآن کے اندر ہو یا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کوئی بات بتائی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، وہ بھی اللہ ہی کی بات ہوتی ہے جب بالکل ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے سیدی سے اللہ کی طرف سے وہ ہوتا ہے۔ تو اب کسی اور انسان کو یہ کہنا کہ اس کی ہمیں نقش قدم پر چلیں گے تو یہی تو شرک ہے پھر، اس لیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آیا ہے کہ کافر ہے وہ انسان جو نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور انسان کے لیے یہ لفظ بولتا ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ کتنا زبردست فتویٰ اللہ کے اس بندے کا ہے، کتنا فہم اس کا بندے کا تھا۔ تو یہ معاملہ ہے، اس ایک بات کے اوپر، توحید کے اوپر تو اکٹھے ہو جاؤ، اور شرک تو نہ کرو، باقی اختلافات اپنی اپنی جگہ ہیں، اور اگر باقی اختلافات رہ بھی گئے تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ مومنوں کی وہاں صلح کرائے گا، اور ایسے انداز سے کرائے گا کہ دل خوش کر دے گا مومنوں کا۔ وہ بہت ہی عظیم ہستی ہے، وہ بہت ہی عظیم ہستی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ جب اس کے معاملے میں اگر آپ گڑبڑ نہیں کریں گے تو باقی زمین اور آسمان جتنے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا، یقین کیجیے، چاہے سزا دے چاہے بغیر سزا کے شانہ انداز سے معاف کر دے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، سوچو، ابھی بھی وقت ہے، جو زندہ ہو ابھی بھی وقت ہے، واپس لوٹو، یقین کیجیے، اکٹھے ہو جاؤ، یہ جو بکھرے ہوئے ہیں یہ اکٹھے ہو جاؤ۔ کیوں اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے؟ توحید کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں ضد بازی پر اتر آئے ہو، تو کیسے تم بچو گے بتاؤ؟ تو یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شرک کے اوپر اگر آپ مر گئے تو پھر اس کے بعد تمہاری دعائیں مغفرت بھی نہیں کی جا سکے گی محمد حنیف کی طرح، چونکہ وہ شرک پر مر گیا۔ بہت کوشش کی، یقین کیجیے اس کے مرنے سے میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ پہلے، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اس وقت بھی میں نے اپنے ساتھیوں کو وہاں بتایا کراچی میں کہ محمد حنیف کے پاس جاؤ، سمجھاؤ، شاید مرنے سے پہلے توبہ کر لے، لیکن اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی ہے، ضد بازی اور نا کا مسئلہ اس نے بنا لیا، تو اب دیکھو کہاں پہنچ گیا۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد یقین کیجئے، جس طرح ابھی پچھلے کلپس میں ہم نے آپس میں یہ باتیں کی ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی اگر ٹھہرے رہے ہیں، بہت بڑی ہمدردی اس لیے کہ بہت خوفناک انجام ہے آگے، آگے بہت خوفناک انجام ہے، اتنا خوفناک ہے کہ دل ڈر جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، اور منافقین تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے،
اور اب یہ محمد حنیف کے جتنے پیروکار ہیں یہ مشرک بھی ہیں اور یہ منافق بھی ہیں بے ایمان. منافقت بھی ان کے اندر ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں. ساری منافق کی نشانیاں ان کے اندر، چاروں کی چاروں ان کے اندر ہے. یقین کریں جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا بولے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولتا رہا پوری زندگی، یہ جھوٹ بولتا رہا آخر دم تک، خاص کر جب اس کے اندر شرک آیا محمد حنیف جھوٹ بولتا رہا. اور اس کے قریبی لوگ کہتے تھے محمد حنیف جھوٹ بولتے ہیں. سعید احمد کہتا رہا جھوٹا ہے بہت زیادہ. شمیم احمد صدیقی کہتے رہے کہ محمد حنیف بہت جھوٹ بولتے ہیں، لڑاتے ہیں آپس میں، شورا میں لڑاتے ہیں لوگوں کو، خود تماشا دیکھتے ہیں. اب پھر انہیں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کتنی بڑی ان کی، جس طرح کفر کے اوپر، اپنے کفر کے اوپر بندہ گواہ بن جاتا ہے. اس کے بعد امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. دیکھیں ان کے پاس امانت تھا، یہ دین ایمان عقیدہ اور یہ جماعت کا یہ نظم، یہ سب کچھ امانت تھی اللہ کی طرف سے. اس کے اندر انہوں نے خیانت کی ہے. کیا یہ سارے نہیں جانتے ہیں کہ جن مساجد کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہو یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ایمان خالص توحید خالص کی بنیاد پر یہ بنائی گئی تھی؟ انہی مساجد کے اندر ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. مرکزی مسجد میں بیان کیا کرتے تھے، جہاں پورے پاکستان میں ہمارے مراکز تھے، جہاں کئی مساجد تھی وہاں تقریریں ہوتی تھی، یہی بات بیان ہوتی تھی. تو کیا ان کے اوپر ان کا قبضہ نہیں ہے؟ کیا ان کا اندر ملامت نہیں کرتا ان کو ضمیر؟ اور تیسری چیز کہ عہد و پیمان کرے تو اس میں وعدہ خلافی کریں. سب نے عہد و پیمان کیے تھے جب شروع کی باتیں، ہم عہد و پیمان تھے یہ قسم کے کہ ہم اس راستے سے نہیں ہٹیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم جان تو دے دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. عہد و پیمان ہوئے تھے اس پر، پیچھے ہٹیں یا نہیں پیچھے ہٹیں. اور چوتھی بات کہ جب اختلاف ہو جائے گالی گلوچ پر اتر آئے. ان کے جہاں بھی میں گیا ہوں یقین کیجئے ان کی مساجد کے اندر اس طرح آگے سے بفرے ہوئے جس طرح ایک بندہ ہوتا ہے اس طرح اس خون ان کی آنکھوں میں آ رہا تھا اور سر لال ہو گئے، بالکل مارنے کے لیے آگے بڑھے. اس طرح غصے میں آگے تھے، برا بلا کہتے ہیں آگے سے. تو یہ چاروں چیزیں جو نفاق کی ہیں وہ ان کے اندر آ گئی شرک کی وجہ سے. تو اس لیے بہت خوفناک انجام ہے. کیسے بچو گے وہاں؟ ایک دوسرے کے اوپر لانتیں بھیجو گے، اور جب تم وہاں پہنچو گے نا اور یہ آگے بیٹھا ہوا ہوگا محمد حنیف تو کیا تمہارے اوپر لانتیں بھیجے، گھبرا جائے گا بے ایمان آ گئے. اب یہ آگے اس کا جو ہے نا لان تان کرنے کے لیے اور گھبرائیں گے، یہ اور گھبرائیں گے. سارے اس طریقے سے خوفناک انجام جہنم کے اندر ہے. پھر ہتھوڑے گرز اندازہ لگائی لوہے کے انگارہ بنے، جب ان کو مارے جائیں گے کیا ان کی حالت بنے گی. ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی کیونکہ ان کے پاس ہدایت آئی تھی اور اس کے بعد سمجھانے والے بھی سمجھائے، پھر انہوں نے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا. ان کو زیادہ تکلیف ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارا بہت برا انجام ہوگا سارے کافروں مشرکوں سے زیادہ. اور دوسری طرف وہ جنت کے وہ نظارے جن کے خیالات سے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، تکلیفیں دنیاوی انسان بھول جاتا ہے. ایسی ایسی ایک ایک موتی سے وہاں بنائے ہوئے محلات جو 60 میل اونچے، اندازہ لگے ایک موتی سے تراش کے بنائے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، مخلص مومنوں، جم جانے والوں کے لیے، جہاد کرنے والوں کے لیے. تو یہ ڈمال ڈول ہے. اگر ڈمال ڈول پوری جماعت میں سے ان کو کہو کسی کو کہ اگر تمہیں یقین ہے اپنے عقیدے کے اوپر کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے تو بتاؤ جو اللہ کو سجدے والے وہ کیا ہوئے؟ ان کو تو باغی انتشاری کہتے ہو. ذرا ایک دفعہ کہہ دو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جلاس بولو، نہیں بول سکتے. ان کا اندر ان کو جرت ہی نہیں وہ پڑ سکتی کیونکہ ان کو اپنے ایمان عقیدے کے اوپر شک ہے، یقین نہیں ہے. یقین والا بندہ یہ کر سکتا ہے، شک والا بندہ نہیں کر سکتا ہے. ہم نے بالکل یقین کے ساتھ اس کو محمد حنیف کو کافر مشرک کہا ہے، پورے اطمینان کے ساتھ کہ اب جو اس کو کافر مشرک نہیں کہتا ہے وہ بھی کافر مشرک ہے. اس طرح فتویٰ لگتا ہے ہمیشہ. اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، جہاں ایمان کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح بالکل اتنے ہی وزن کے اوپر اللہ کے لیے نفرت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ جو ہم کئی دفعہ یہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے ان کو طاغوت کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، یہ نفرت کا اظہار یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ کی بندگی کا یہ تقاضا ہے، ورنہ یہ کبھی ہم نہ کرتے. تو یہ معاملہ دونوں برابر معاملہ ہوگا. اللہ کے لیے محبت ہوگی خالص اللہ کے لیے، اور جو نفرت ہوگی وہ بھی خالص اللہ کے لیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ دونوں طرز عمل اختیار کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ محبت کی ہے. اس وقت بھی لوگ حیران ہو گئے کتنی محبت ہے میری جماعت کے ساتھ، اور جب شرک اس کے اندر آیا پھر نفرت کی اور پھر لوگ حیران ہو گئے کتنی نفرت شرک کرنے والے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے.